السلام علیکم دوستوں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی یہ خاص دعا ہماری یوٹیوب فیملی کے ایک بھائی عمیر کے لیے ہے جو اس وقت جسمانی اور ذہنی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیے سب مل کر ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے بھائی عمیر کو کامل صحت و شفا عطا فرما، ان کی کمزوری کو طاقت میں، پریشانی کو سکون میں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ شادی کے بعد جو دکھ اور تکلیف ان کے دل پہ گزری ہے، یا رب اسے اپنے فضل سے دور فرما اور ان کے دل کو دوبارہ خوشیوں اور اطمینان سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں یا کبھی تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ ویڈیو عام نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد بس ایک نماز ہے جو پڑھ لی اور بات ختم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا، وہ اعلان نہیں کرتا، آواز نہیں دیتا، بلکہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس کا دل واقعی سجدے میں جھکا ہوا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اللہ آپ کی تہجد قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جاگتے ہیں مگر ہر جاگنا قبولیت نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ روتے ہیں مگر ہر آنسو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ آج میں آپ کو وہ 4 بڑی نشانیاں بتانے والی ہوں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے، اور اگر آپ نے ان میں سے کوئی نشانی اپنے اندر محسوس کر لی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، آوازیں خاموش ہوتی ہیں اور انسان صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے تہجد دکھاوا نہیں بلکہ خالص تعلق کی علامت ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر تہجد قبول ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ اللہ صرف کھڑا ہونا نہیں دیکھتا بلکہ نیت، دل کی حالت اور بندے کی سچائی دیکھتا ہے۔ کبھی اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ قبولیت کا اظہار الفاظ سے نہیں بلکہ احساس اور حالات سے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قبولیت کی اصل پہچان وہ نشانیاں ہیں جو کتابوں میں کم اور دل کے اندر زیادہ لکھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو ان نشانیوں کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ عام نشانیاں نہیں بلکہ خاص بندوں کے لیے خاص اشارے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اور گہری تبدیلی بندے کے دل میں آتی ہے۔ دل جو پہلے ہر وقت شور مچاتا تھا، سوال کرتا تھا، شکایت کرتا تھا اور ہر بات پر بے چین ہو جاتا تھا، آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتا ہے۔ مسئلہ وہی رہتا ہے، حالات بھی وہی ہوتے ہیں، مگر دل کا انداز بدل جاتا ہے، گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے، بے قراری تھم سی جاتی ہے اور دل کے اندر ایک ایسا سکون اتر آتا ہے جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ مسئلہ حل ہو چکا ہو، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے اور اللہ خود ہی اب معاملہ سنبھال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بار بار لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، شبہات کم ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔
قبولیت کی یہ نشانی بہت خاموش اور بہت گہری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ظاہری اعلان نہیں ہوتا، بلکہ بس دل کا شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے تہجد کے بعد یہ محسوس کیا کہ آپ کم پریشان رہنے لگے ہیں، کم شکایات کرتے ہیں، کم سوالات اٹھاتے ہیں اور زیادہ خاموشی سے حالات برداشت کرنے لگے ہیں، تو یہ اس بات کی مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی تہجد کو قبولیت کی نظر سے دیکھا ہے اور آپ کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا ہے۔ جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو انسان کے اندر موجود بے صبری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ بے صبری جو ہر دعا کے بعد یہ سوال کرتی ہے کہ ابھی کیوں نہیں ہوا، جواب کب آئے گا، وہ میری بات کب سنی جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے بعد دل اس کیفیت سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ انسان دعا تو کرتا ہے، مگر اب دعا کے ساتھ ضد نہیں ہوتی۔ دل یہ مان لیتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، بہتر وقت جانتا ہے اور بہتر طریقہ بھی جانتا ہے۔ یہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مگر جب اللہ قبول کر لیتا ہے تو بندے کا دل خود جھک جاتا ہے۔ اگر آپ نے تہجد کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ اب آپ وقت کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرتے، جواب میں دیر ہونے پر دل ٹوٹتا نہیں، غصہ نہیں آتا، اور آپ یہ کہہ پاتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہوگا، تو سمجھ لیں کہ یہ بے صبری کا ختم ہو جانا اللہ کی طرف سے قبولیت کا واضح اشارہ ہے۔ کیونکہ اللہ ہمیشہ مسئلہ فوراً حل نہیں کرتا، مگر جب وہ انتظار آسان کر دیتا ہے، دل کو مطمئن کر دیتا ہے اور بندے کو صبر عطا کر دیتا ہے، تو یہی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دعا ضائع نہیں ہوئی بلکہ محفوظ ہو چکی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی تہجد قبول کر لیتا ہے تو وہ بندے کے دل کی صفائی شروع کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو پہلے معمولی، ہلکے اور آسان لگتے تھے، آہستہ آہستہ بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دل خود رکنے لگتا ہے، ضمیر جاگنے لگتا ہے، اور وہ کام جن پر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی اب اندر سے گھٹنے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی کسی ڈر، کسی وجوہات یا کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ دل جب حالات، ماحول اور مواقع وہی ہونے کے باوجود آپ کو لگے کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ جب تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو وہ اکثر ایک دم حالات نہیں بدلتا، بلکہ راستے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے مگر حل کا انداز بدل جاتا ہے۔ غلط دروازے بند ہونے لگتے ہیں، ایسے راستے ختم ہو جاتے ہیں جو نقصان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ صحیح راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ شور مچا کر نہیں بلکہ خاموشی سے کام کرتا ہے۔ صحیح لوگوں کا زندگی میں آ جانا، غلط لوگوں کا خود بخود دور ہو جانا، غلط فیصلوں سے بچ جانا، یہ سب قبولیت کی نشانی ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے تہجد کے بعد یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں چیزیں آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ رہی ہیں، چاہے راستے سست ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا، بلکہ ایک بہتر ترتیب کے ساتھ اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا نظام جلد بازی کا نہیں بلکہ حکمت کا نظام ہے، اور جب بندہ خود مداخلت کرتا ہے تو تبدیلی خاموش مگر مضبوط ہوتی ہے۔ تہجد کو کبھی سودا نہ سمجھو اور یہ نہ سوچو کہ میں نے یہ عبادت کی ہے تو مجھے یہ ملنا ہی چاہیے۔ اللہ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، مطالبہ نہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں اور ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی آپ نے اپنے اندر محسوس کی ہے تو شکر ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ اور اگر ابھی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو مایوس مت ہوں،
کیونکہ کبھی اللہ قبول کر کے بندے کو تیار کرتا ہے اور کبھی بندے کو تیار کر کے قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہماری تہجد کی ہر نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون، صبر اور اپنی محبت سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں گناہوں سے سچی نفرت اور نیکیوں کی رغبت عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچا کر بہترین وقت پر قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے حالات کو اپنی حکمت سے بہتر بنا دے اور ہمیشہ اپنے قریب رکھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔